السلام علیکم۔ جمعۃ المبارک کی میں نے صورتیں تو آپ کو بتا دی تھیں۔ آج جمعۃ المبارک کے کچھ فضائل آپ کو بتائی دیتی ہوں۔ جمعہ کے دن جو غسل کرے گا اس کے پچھلے جمعے تک کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے وہ امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک ایک گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے، جس میں جو دعا کی جائے ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود اور عیسائیوں سے کہا کہ ہفتے میں ایک دن بڑا بابرکت ہے تو تم ایک دن چن لو، تو انہوں نے غلطی کی۔ یہودیوں نے ہفتہ اور عیسائیوں نے اتوار چن لیا۔ جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے خود یہ جمعہ کا دن تحفے کے طور پر ہمارے نبی کو دیا۔ الحمدللہ۔ چلیں آج کی آیات کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے، اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے، پھر تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے تم لوگوں سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو، اور ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ کل انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی 5 آیات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔